ہم پہ انعام ہے رب رحمان کا، ہم پہ انعام ہے رب رحمان کا، سر پہ ہے تاج یہ حفظ قرآن کا، ہم پہ انعام ہے رب رحمان کا، ہم کو قسمت پہ اپنی بہت ناز ہے، آج حاصل ہوا جو یہ اعزاز ہے، جو کتاب خدا سب سے ممتاز ہے، وجہ تسکین دل جس کی آواز ہے، تحفہ ہم کو ملا، تحفہ ہم کو ملا اس کے فیضان کا، ہم پہ انعام۔ تعلیم عزیزم عطاء الرحمن، اس بچے سے میں درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر ہم سب کے سامنے پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ کچھ اہل ستم کچھ اہل عشم میں خانے گرانے آئے تھے، کچھ اہل ستم کچھ اہل عشم میں خانے گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے، دیکھا کہ پتھر بھاری ہے، زخموں سے جسم گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، زخموں سے جسم گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود اہل ترکش کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، میں آج کی اس محفل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حق جل مجدہ نے قرآن پاک کا کتنا اونچا مرتبہ رکھا ہے، اور قرآن کریم یاد کرنے والے حافظ قرآن کا کیا مرتبہ ہے۔ خدا تعالیٰ نے بے شمار صحیفے کتب نازل کیے انسانیت کی رہنمائی کے لیے، انجیل بھی اتری، زبور بھی اتری، تورات بھی اتری، 127 صحیفے آسمان سے اترے۔ جب خدا نے تورات کو اتارا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ طور پہاڑ پر جاؤ، وہاں تمہیں کتاب ملے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے طور پہاڑ پر گئے، اور زبور کا وقت آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام کو کسی خاص جگہ کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ اس عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ، یہاں آپ کو زبور ملے گی۔ اور جب خدا تعالیٰ نے انجیل نازل کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے عبادت خانے سے باہر نہیں جانا، اس طرح سے تمہیں انجیل ملے گی۔ حاضرین مجلس، تورات اتری تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لینے جانا پڑا، انجیل اتری تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لینے جانا پڑا، زبور اتری تو داؤد علیہ السلام لینے گئے۔ لیکن جب قرآن اترا تو کون لینے گیا؟ کوئی نہیں۔ قرآن کو لینے کے لیے آپ کو کہیں جانا نہیں پڑا، بلکہ آپ علیہ السلام جہاں کہیں پر بھی رہے، خدا نے قرآن وہیں بھیج دیا۔ نبی علیہ السلام مدینے میں تھے، قرآن کو مدینے میں بھیج دیا۔ نبی بدر میں قرآن بدر میں، نبی احد میں قرآن احد میں، نبی خندق میں قرآن خندق میں، نبی غزوہ تبوک میں قرآن غزوہ تبوک میں، حتیٰ کہ نبی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بستر پر قرآن بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بستر پر۔ میرے دوستوں اور نوجوان دینی بھائیوں، اور قرآن کے حفظ کرنے والے کا مقام محشر کے دن دیکھنا آج تو بتایا جا سکتا ہے، دیکھنے کا دن تو اس دن ہوگا جب حافظ قرآن کو دیگر تمام لوگوں سے ممتاز کر کے حق جل مجدہ ارشاد فرمائے گا، او حافظ قرآن ادھر آؤ، یہ جنت کھلی ہوئی ہے، جنت کے سارے دروازے آپ کے اعجاز میں کھول دیے گئے۔ تو دنیا میں میرے کلام کا محافظ تھا، تیرے سینے میں میرا کلام محفوظ
محفوظ رہا. دنیا نے اپنے سینے کو عداوت سے آباد کیا, بغض و حسد سے آباد کیا, کناہ کپٹ سے آباد کیا, دنیا بھر کی دشمنیوں سے آباد کیا. ارے قربان جائیے اس بندے پر کہ جس نے رب کے کلام کو محفوظ کیا. اس سینے کے کیا کہنے جس سینے میں میرے رب کا کلام پوشیدہ ہے, میرے رب کا کلام لکھا ہوا ہے, میرے رب کا کلام محفوظ ہے. تو قیامت کے دن اس کا اعجاز یہ ہوگا کہ یہاں مت کھڑا ہو, تو VIP ہے, تیرا انداز یہاں کھڑا ہونے کا اچھا نہیں لگتا. نکل کر ادھر آ, دیکھو جنت تمہارے سامنے کھلی ہوئی ہے. قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر اور جنت کے درجوں پر چڑھنا شروع کر. قرآن کہاں سے سیکھا؟ مدرسے میں. قرآن کریم کس سے سیکھا تھا؟ استاد سے. رب کائنات کی قسم آقا رحمت یوں فرماتے ہیں, اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. قرآن کریم پڑھ, جنت کے درجوں پر چڑھنا شروع کر. یہ جنت کے بالا خانے ہیں, 6666 درجے جنت کے اندر ہیں. قرآن کے اندر بھی 6666 آیتیں ہیں, ہر آیت کا ایک درجہ ہے. گویا حافظ قرآن پوری جنت کو اپنے سینے میں لے پھر رہا ہے. تم کسی عامل سے پوچھو کہ تو یہ کیا کرتا ہے, وہ کہے گا میں یہ عمل جنت کی طلب میں کر رہا ہوں. کوئی نمازی سے پوچھے کہ تیرا سر یہاں سجدے میں کیوں ٹکا ہوا ہے, تو یوں کیوں پڑا ہے, وہ اٹھ کے کہے گا کہ مجھے جنت چاہیے, میں جنت کی طلب میں لیٹا ہوا ہوں, میں جنت کی طلب میں اپنے سر کو زمین پر رگڑ رہا ہوں, اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑ رہا ہوں. تم کسی زکات دینے والے سے پوچھو, ارے زکات دینے والے تو زکات کیوں دے رہا ہے, تو اپنی کمائی کو کیوں خرچ کر رہا ہے, وہ یوں کہے گا کہ مجھے جنت چاہیے. ارے مجاہد سے پوچھو کہ تو جہاد میں اپنی جان کا نذرانہ کیوں پیش کر رہا ہے, مجاہد کہے گا مجھے جنت چاہیے. رب کعبہ کی قسم, جب مجاہد کو جنت چاہیے اور ایک عبادت گزار کو جنت چاہیے, سجدہ کرنے والے کو جنت چاہیے, ہر نیک کام کرنے والے کو جنت چاہیے, اللہ کے گھر کا طواف کرنے والا اپنے کپڑے اتار کر, اپنی پوشاک اتار کر اللہ کے گھر کا چکر لگا رہا ہے. اور دیوانے تو رب کے گھر کا چکر کیوں لگا رہا ہے, تو اس انداز میں طواف کیوں کر رہا ہے, تو اپنے گھر کے اندر بڑی اچھی پوشاک پہننے والا تھا, تیرے بدن کے اوپر 10,000 کا لباس تھا. میں یوں کہوں گا کہ قسمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہوا کرتی. تو اپنے گھر کے اندر شہزادہ تھا, تو حکموں کے اشاروں سے سلطنتیں چلایا کرتا تھا. لیکن آج تو بغیر سلے کپڑے میں ننگے پیر, ننگے سر, ننگے بدن اور چادروں کے اندر ملوث اس رب کے گھر کے چکر کیوں لگا رہا ہے, تو وہ یوں کہے گا کہ میں جنت کی طلب میں چکر لگا رہا ہوں. ارے قربان جائیے اس بندے پر کہ جس کے دل کے اندر میرے رب نے 30 پاروں کو محفوظ کیا کہ تو دنیا کے اندر گھوم جا جنت کی طلب میں, اور جنت میرے حافظ قرآن کے اندر محفوظ ہے. میں عام آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ایک حافظ قرآن کی بات کر رہا ہوں جس نے رب کے کلام کو محفوظ کیا. میں اس کی بات کر رہا ہوں, میرا رب اس کا یوں اعجاز فرمائے گا, ساری دنیا کے افراد ان کے پیچھے ہوں گے, MP MLA ان کے پیچھے ہوں گے, ودھایک سائنسداں ان کے پیچھے ہوں گے. آج تم کتنی ہلال بتیاں لے کر سائرن بجاتے پھرو, مجھے اس سے بحث نہیں, مگر میں یوں کہوں گا رب کے یہاں سائرن ان کا بجے گا, ساری دنیا ہوشیار ہو جائے گی. جب رب سائرن بجا کر یوں کہے گا او حافظ قرآن ادھر آؤ, ساری دنیا حیرت زدہ ہو کے رہ جائے گی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. رب کی قسم اس دن دیکھنے کا دن ہوگا, وہ چیز آج نہیں دیکھی جا سکتی. آج تو صرف سنائی اور بتائی جا سکتی ہے, دیکھنے کا تعلق تو اس دن سے ہوگا جس دن موت کے بعد ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. آج تو یقین سے تعلق ہے, اگر آپ کا یقین ہے تو آپ مردہ آباد, اور اگر آپ کا یقین نہیں ہے تو آپ مردہ آباد. میں تو یوں کہوں گا کہ اپنے یقین کو بنائے اور ان باتوں پر عمل کرے, اور ان باتوں پر یقین کیجئے, حدیثوں پر یقین کیجئے, رب کے کلام کی حفاظت کرنے والے کے مراتب پر یقین کیجئے. میرے دوستو, حافظ قرآن کو یوں کہا جا رہا ہوگا کہ آؤ اور میری جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ, آ جاؤ جنت تمہارے لیے کھلی ہوئی ہے. ارے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, جذبات میں آ کر اے لوگوں قدرت سے لڑائی مت کرنا, جذبات میں آ کر اے لوگوں قدرت سے لڑائی مت کرنا, یہ حافظ قرآن رب کے ولی ہے, ان کی برائی مت کرنا. میرے دوستو, وہ مائے انتہائی محترمہ ہے, وہ باپ انتہائی محترم مقدس ہے, وہ دادا انتہائی محترم ہے, وہ استاد انتہائی محترم ہے, وہ بہن اور بھائی انتہائی محترم ہے, جنہیں اپنے اس فرزند کی
کی زیارت نصیب ہوئی ہے، جس فرزند کو رب نے قرآن کی حفاظت کے لیے منتخب فرمایا، جسے اللہ چاہتا ہے اسے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے منتخب فرماتا ہے۔ میرے دوستوں اور نوجوان دین کے پروانوں، نہ جانے کتنے چوہدری نوجوان پھرتے رہتے ہیں، مدارس کے آس پاس آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، نہ جانے کتنے بچے ان مدرسوں میں آتے ہیں، لیکن قسمت میں جن کی ہوتا ہے اللہ کے کلام کا انتخاب، وہی حافظ قرآن بنتے ہیں۔ حافظ قرآن عام آدمی نہیں بنایا جاتا، اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ ارے جس دل کے اندر اہلیت ہوگی، جس دل کے اندر صلاحیت ہوگی، جس دل کے اندر قابلیت ہوگی، جس دل کے اندر کلام الہی کی حفاظت ہو سکتی ہے، اس دل کو اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے لیے منتخب فرماتا ہے، عام دلوں کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی تلاوت کرنے کی اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔